ہرپجیو ڈرامہ آفت بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ اس کے نیکسٹ ویڈیو میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ وریشا جو ہوتی ہے وہ اپنے روم میں بیٹھی کسی سوچ میں گم ہوتی ہے۔ تو اس پر اس کی نوکرانی آتی ہے جو اس کی ملازمہ ہوتی ہے، وہ اس کو کہتی ہے کہ وریشا بیوی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو دماغی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے اوپر کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی ایسی حالت ہو گئی ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے۔ اس پر وریشا کہتی ہے کہ نہیں، مجھ پہ جادو ٹونا کون کرے گا، اور مجھے ایسی باتوں پہ ویسے بھی یقین نہیں ہے۔ اس پر ملازمہ کہتی ہے کہ نہیں، میرے پاس ایک بابا جی ہیں، وہ بہت ہی اچھا دم کرتے ہیں، ان کے دم سے آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے تو آپ خود ان کو فون کر کے پوچھ لیں، وہ آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیں گے آپ کے بارے میں۔ اس پر ورشا کہتی ہے کہ نہیں، مجھے ایسی باتوں پہ یقین نہیں ہے، اور ویسے بھی میری میڈیسن چل رہی ہے اور میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس پر ملازمہ کہتی ہے کہ نہیں، آپ ایک دفعہ ان کو کال کر کے تو پوچھے، ہو سکتا ہے پھر آپ کی ان میڈیسن سے جان چھوٹ جائے، آپ کو یہ کھانی ہی نہ پڑے۔ اس پر ورشا جو ہوتی ہے سوچ میں گم ہو جاتی ہے اور کچھ دیر بعد کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں کال کر کے پوچھ لیتی ہوں۔ تو وہ اس بابے کو کال کرتی ہے تو وہ بابا اس کو وہی سب کچھ بتاتا ہے جو کہ اس کی ملازمہ نے پہلے ہی بابے کو بتایا ہوتا ہے۔ تو وہ اس کو کہتا ہے کہ تمہارے اپنا ہی کوئی ہے جس نے تمہارے اوپر یہ جادو کیا ہے، جس کی وجہ سے تم نے آہستہ آہستہ مر جانا ہے، اس لیے تمہاری ایسی حالت ہو چکی ہے، تم جتنی مرضی میڈیسن کھا لو، جتنے مرضی علاج کروا لو، تم کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکو گی۔ اس پر وریشا کہتی ہے کہ ایسا کون ہے جو میرے اوپر ایسا کر سکتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ ہمیں بتانے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کون انسان ہے، لیکن اگر تم یہ عمل کروانا چاہتی ہو تو پھر تمہیں کچھ مجھے دینا پڑے گا، جس کی وجہ سے اس کے بعد میں تمہارا عمل کمپلیٹ کروں گا، اور پھر تمہیں تمہارا جو دشمن ہوگا جس نے تمہارے اوپر جادو کیا ہوا ہے وہ تمہیں خود ہی نظر آ جائے گا۔ اس پر وریشا کہتی ہے کہ کیا مجھے دینا پڑے گا؟ تو وہ کہتا ہے یہ معاوضہ آپ کو مجھے پیسوں کی صورت میں دینا پڑے گا۔ تو وہ کہتی ہے میں تو آپ کے پاس آ ہی نہیں سکتی، میرے تو گھر والے مجھے اکیلا کہیں جانے ہی نہیں دیتے ہیں، ویسے بھی میں آپ کے پاس کیسے آ سکتی ہوں؟ تو اس پر وہ کہتا ہے کہ آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، آپ آن لائن میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیں، میں آپ کا عمل جو ہے بہت ہی اچھے طریقے سے کروں گا اور آپ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس پر وریشا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں کچھ کرتی ہوں، اگر میں کر سکی تو میں ضرور آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دوں گی۔ اس پر جیسے ہی وریشا کال کٹ کرتی ہے تو وہ بابا کہتا ہے یہ تو بہت ہی امیر اسامی ہے، اس سے تو میں بہت زیادہ پیسے نکلواؤں گا، ٹھیک ہوتی ہے نہ ہو، ویسے بھی اس کا ویسے بھی دماغی علاج ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ دماغی باڑ ہے، اس کو میڈیسن کی ہی ضرورت ہے، لیکن اب میں اس سے بہت زیادہ رقم ایٹھ لوں گا۔ دوسری طرف وہ ہاتھ جو ہوتا ہے وہ دانیال کو لے کے جاتا ہے مختار کے پاس، اور جا کے مختار کو کہتا ہے کہ یہ وہ عظیم انسان ہے جس نے محمود کو پکڑوانے میں میری مدد کی ہے۔ اس پر مختار کہتا ہے کہ اچھا یہ کون ہے؟ تو اس پر وحاج کہتا ہے کہ یہ اسی محمود کا بھانجا ہے دانیال۔ تو اس پر کہتا ہے اچھا یہ وہ بچہ ہے جس کی ماں کی بہت زیادہ طبیعت خراب تھی اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی؟ اور اس پر وہ کہتا ہے کہ ہاں جی، میں اسی کا بیٹا ہوں اور میری ماں کو میرے ماموں نے ہی مارا تھا۔ تو اس پر وہ کہتا ہے کہ تم نے تب کیوں نہیں کیا؟ تو اس پر دانیال کہتا ہے کہ میں تب بہت چھوٹا تھا اور میں اپنی اسٹڈی کمپلیٹ ہونے کا انتظار کر رہا تھا، اور اب جب میرے میں اتنی ہمت ہے، میری اوقات ہے، تو اس لیے میں نے اب کیس کر دیا اور اپنے ماموں کو خود ہی پکڑوا دیا، کیونکہ اسی نے ہی سب پہ ظلم کیا تھا، اور یہ سارے ظلم میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور مجھے سب کے بارے میں سب کچھ پتا تھا۔ مختار جو ہوتا ہے وہ دانیال کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کے بعد تم ہمارے یہ آفس میں کام کرو گے۔ اس پر دانیال جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ شکریہ، آپ کا پہلے بھی وحاج صاحب نے میری بہت مدد کی ہے، اب آپ نے بھی مجھے جاب یہاں پہ آفر کر دی ہے، تو بہت ہی زیادہ شکریہ اور مہربانی۔ دوسری طرف وریشا جو ہوتی ہے وہ اس بابے کی باتوں میں کمپلیٹلی طرح آ چکی ہے، وہ یہی سوچ رہی ہے کہ کسی نے میرے اوپر جادو کیا ہے جس کی وجہ سے میری ایسی طبیعت ہے۔ تو اس کی ملازمہ کہتی ہے تو جلد سے جلد آپ ایسے کریں نا، ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیں، جس کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کی طبیعت جلدی ٹھیک ہو جائے۔ اب اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ آفت پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جانا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔